اس ٹائم میرے ساتھ ہے سعید بھائی. تو الحمدللہ ہم لوگ سعید بھائی کے ساتھ ہر سال مینا میں حجاج کرام کی خدمت کے لیے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دیکھا ہوگا, عبداللہ بھائی ہوتے ہیں, عمران بھائی ہوتے ہیں, تو جو مین ہوتے ہیں ہمارے سعید بھائی ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ہم لوگ ہر سال مینا میں حجاج کرام کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم سعید بھائی سے بہت زیادہ کچھ سیکھتے ہیں. تو سعید بھائی, آپ ہماری آڈینس کے لیے کوئی پیغام, اور جو حجاج کرام ریسنٹلی ابھی آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی السلام علیکم فیصل بھائی, بہت شکریہ. میں 2026 میں آنے والے حجاج کرام کو اسپیشلی مدینہ منورہ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو مدینہ شریف میں جو مقدس زیارات ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ ہر حاجی کو پیدل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے گورنمنٹ کے پیکج میں شامل نہیں ہوتی, تو یہ آپ نے اپنے ہی خرچے پہ کرنی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ مدینہ شریف کی جتنی بھی زیارات ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی 3-3.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اب اگر مسجد قباء کو ہی لے لیں تو مسجد قباء کے روٹ پہ آپ جب چلتے ہیں تو بڑا واکنگ فرینڈلی روٹ ہے, اور 3.5 کلومیٹر کی مسافت ہے, اور اس کے راستے میں مسجد جمعہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے آپ لیفٹ سائڈ میں جائیں تو بیئر گرس آ جاتا ہے. دوسرے روٹ پہ شہدائے احد کی طرف جائیں تو وہ بھی تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ایک ایسا بندہ جو حج پر آ رہا ہے اس کے لیے یہ 3-3.5 کلومیٹر چلنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح تو اس کو چلنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر حج کی تیاری میں آپ نے واکنگ کیپیسٹی بلڈ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آگے کیا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں آپ کا 8 دن سٹے ہے, تو آپ نماز ادا کرتے ہیں اور ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کی وہ ورزش کا جو سیکوینس ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب جب پیدل زیارات کریں گے مدینہ شریف کی تو یہ ایک تو آپ کا وہ جو جسمانی روٹین بنی ہوئی تھی وہ برقرار رکھے گی. پھر دوسرا, مدینہ شریف کی جو گلیاں ہیں نا, یہ مدینہ خاص ہی برکہ. ٹھیک ہے, اس کی ہوا میں برکت ہے, اس کے سفر میں برکت ہے. تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں یہ ساری جگہیں وزٹ کریں. آپ ایک دن مسجد قباء کے روڈ پہ چل پڑیں, دوسرے دن آپ مسجد شہدائے احد کے روٹ پر چل پڑیں, تیسرے دن جو ہے وہ 7 مساجد کے روٹ پر چل پڑیں. تو یہ 3-4 دنوں میں یہ آپ کی ساری زیارات بھی کور ہو جاتی ہیں, آپ کا واکنگ سیکوینس بھی برقرار رہتا ہے, اور آپ یقین کریں کہ یہ جو مدینہ شریف کے باغات ہیں نا, وہاں پہ فیصل بھائی جب بندہ فجر کے ٹائم پہ پہنچتا ہے نا, فجر مسجد نبی شریف میں ادا کریں, 15-20 منٹ واک کریں, اور آپ بیئر گرس پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ جو سرور اور جو برکت والا ماحول آپ کو ملتا ہے نا, یہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے الٹرنیٹ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہیں ٹیکسی کی, بسز کی, تو یاد رکھیں ان کا یہ بزنس ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ٹیکسی والا یا بس والا جو ہے وہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیتا جتنا آپ اپنی مرضی سے پیدل جا کے جتنا آپ وہاں پہ وقت گزارتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی کے 8 دن بڑے نایاب دن ہیں, اور ان سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور مدینہ شریف کی برکات کو حاصل کریں. جزاک اللہ. تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا حج 2026 کا سفر خیر وافیت کے ساتھ گزارے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.